بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقصد الخامس فی المطلق والمقید والمجمل والمبین۔ مقصد رابع میں ہم نے بحث کی تھی عموم اور خصوص کی، عام خاص سے متعلق ذیلی بھی تقریباً کوئی 4-5 ابحاث تھیں، وہ بحمداللہ وہاں پر ساری، بلکہ اس میں جو ٹوٹل 9 فصلیں تھیں، گویا 9 قسم کی بحث ہم نے وہاں پر کی تھی۔ مقصد خامس مطلق اور مقید کے بارے میں ہے، مجمل اور مبین کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے کہ مطلق کسے کہتے ہیں، مقید کیا ہے، مطلق کے لیے کون سے الفاظ ہوتے ہیں، الی آخر ہی ساری بحث ہم تفصیل سے یہاں پر کریں گے۔ مطلق اطلاق سے ہے، اطلاق یعنی چھوڑ دینا، آزاد۔ یہاں مطلق کی 2 تعریفیں بئی معنی کی ہیں کہ مطلق ادبیات میں بھی ہے کہ فلاں لفظ مطلق ہے، یعنی گویا خود لفظ کوئی اس کے ساتھ کسی حکم کا تعلق ہو یا نہ ہو، خود لفظ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک لفظ مطلق ہوتا ہے اور ایک مقید، ابھی بتاتا ہوں۔ لیکن ہم جس مطلق اور مقید کی یہاں بحث شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، وہ خود لفظ ہمارا موضوع نہیں ہے، چونکہ ہماری کتاب علم اصول کی ہے۔ اصولی کا کام ہوتا ہے ان قواعد کو بیان کرنا کہ جو استنباط حکم شرعی میں کارآمد ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ اگر مطلق کی بحث کرے گا تو اس لحاظ سے کرے گا کہ اس کے ساتھ بلحاظ تعلق الحکم، کہ اگر حکم اس انداز میں ہو، فلاں موضوع پر ہو تو وہ مطلق کہلائے گا، اگر حکم کا موضوع اس انداز میں ہو تو وہ مقید کہلائے گا۔ اب اس بات کو ذرا کلیئر رکھنا ہے۔ مطلق کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کی ایک تعریف یہ ہے، ما دل علی الشائع فی جنسہ، ما دل علی شائع فی جنسہ، ہر وہ لفظ مطلق ہے جو دلالت کرے ایسی چیز پر جو اپنی جنس میں شائع ہو۔ شائع سے مراد یعنی کیا؟ بہت زیادہ ہو، یعنی اپنی جنس کے زیادہ افراد پر ایک آدھ کی بات نہ ہو۔ خوب، یہ لفظ ہو گیا۔ اس کے مقابل میں کیا آ جائے گا؟ مقید، کہ جو اپنی جنس کے زیادہ، یعنی اس کے افراد اس میں زیادہ۔ یہ لفظ جو ہے نا، شائعن، شائعن، شیوع یعنی عام، زیادہ، کثیر، تعداد۔ آپ اس کے ترجمے اردو میں آپ یوں بھی آپ معنی سمجھنے کے لیے کریں گے، یعنی آپ اردو میں سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ مطلق یعنی ما دل، یعنی وہ لفظ جو دلالت کرے علی شائع فی جنسی، اپنے جنس کے بہت زیادہ افراد پر۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ رجل اور ایک ہے رجل مؤمن۔ جب آپ صرف رجل کہتے ہیں، وہ مومن، غیر مومن، جوان، بوڑھا، بزرگ، مسلم، غیر مسلم، فلاں، سب کو جو ہی آپ اس کے ساتھ کہہ دیں گے رجل مؤمن، تو کم از کم غیر مومن سارے
اب اس کی دلالت فقط مومن رجال پر ہے، دوسرے پر، اور پھر اس کے ساتھ کوئی اور قید لگائیں گے الاخر ہی۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ مطلق سے مراد ہے۔ لیکن آیت اللہ سبحانی دامت اللہ العالی فرماتے ہیں ہم چونکہ کوئی ادبی بحث تو کر رہی نہیں، کوئی لغوی معنی تو ہم بیان، ہماری کتاب اصول کی ہے تو اصولیوں کی بات کریں گے۔ اصولی جب بات کرتا ہے مطلق اور مقید کی، اس کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت توجہ، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ حکم جو اس موضوع پر آیا ہے، آیا اس کا وہ موضوع جس پر یہ حکم ہے وہ موضوع مطلق ہے یا مقید، وہ اس کو حکم کے لحاظ سے دیکھتا ہے کہ بسا اوقات اس حکم کا موضوع مطلق بئی معنی ہوتا ہے کہ وہ جو لفظ ہے جس پر حکم نے آنا ہے، ظاہر اس موضوع کو تو کسی لفظ سے ہم نے تعبیر کرنا ہے نا، تو اب اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا جو بھی اس لفظ کا موضوع یعنی جتنے بھی اس کے افراد ہیں، آیا یہ حکم سب کے لیے ہے یا سب کے لیے نہیں ہے۔ اس کو تھوڑی دقت سے بڑے سکون سے، میں آج تھوڑا درس پڑھوں گا تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ یعنی اصولی جب مطلق اور مقید کی بحث کرتا ہے، بہت غور کرنا ہے، تو وہ بحث وہی معنی کرتا ہے کہ یہ حکم جو اس موضوع پر آ رہا ہے، مثلا پوری توجہ، شارع نے فرمایا اگر تو نے روزہ نہیں رکھا فاتق رقبتن، یعنی غلام آزاد کر۔ پوری توجہ، اب جب کہا فاتق رقبہ، غلام آزاد کر، جناب غلام مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، غیر مومن بھی۔ ایک دفعہ یہ کہتا ہے اور ایک دفعہ حکم ہوتا ہے فاتق رقبتن مؤمنہ۔ پوری توجہ، اب حکم ہے آزاد کرنا، موضوع ہے یا رقبہ مؤمنہ۔ اگر موضوع فقط رقبہ ہے تو ہم کہیں گے جس پر رقبہ صادق آتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ مسلمان کو آزاد کرے تو بھی فاتق کا امتثال ہو گیا، وہ کافر غلام کو آزاد کرے تو بھی فاتق کا امتثال ہو گیا، وہ اگر مومن کو آزاد کرے تو بھی فاتق کا امتثال، اس لیے کہ اس کا موضوع کسی قید کے ساتھ مقید جڑا ہوا نہیں تھا، بس جس پر رقبہ صادق آ گیا اس کے لیے ہے فاتق۔ اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ رقبہ مطلق ہے۔ مطلق سے مراد کیا؟ کہ حکم عاتق کا موضوع کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، لہذا جو فرد بھی آپ کو رقبہ کا ملے گا بس فاتق کا اس سے تعلق ہے۔ لیکن اگر حکم ہوتا فاتق رقبتن مؤمنہ، اب اگر آپ ایک رقبہ کافرہ کو آزاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے عاتق کا امتثال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا موضوع رقبہ کافرہ نہیں تھا، اس کا موضوع رقبہ مقید بقید الایمان تھا، لہذا آپ رقبہ مؤمنہ کو آزاد کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اس نے فاتق کا۔ خوب، اب بات کو سمجھ آنا چاہیے ہمیں کہ پس جب ایک اصولی مطلق اور مقید کی بحث کرتا ہے تو وہ بحث اس کی یہ ہوتی ہے کہ آیا حکم کا تعلق مطلق سے ہے یا
مقید سے۔ بالفاظ دیگر اس حکم کا موضوع مطلق ہے یا مقید ہے، وہ اس لحاظ سے اس کو دیکھتا ہے۔ اب غور کرنا ہے، اب جب طے ہو گیا کہ اصولی مطلق اور مقید کی بحث بلحاظ تعلق کہ آیا اس حکم کا جو موضوع ہے وہ مطلق یا مقید، تو اس کا مطلب ہے ممکن ہے کبھی کبھی اس حکم کا موضوع کلی ہو اور ممکن ہے کہ اس کا موضوع جزئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لفظ کی بحث نہیں کر رہا، وہ بحث کر رہا ہے کہ حکم کا تعلق۔ ٹھیک ہے جی، مثالیں انہوں نے بڑی آسان سی دی ہیں سمجھانے کے لیے، ہم بات ادھر ادھر کی نہیں دیتے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مثلا آتک رکباتن، اب رکبہ ایک کلی ہے، اس کے بہت سارے افراد ہیں، بات سمجھ آ گئی، لیکن اب رکبہ موضوع ہو گیا، ہے بھی کلی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اس کے پر حکم آ گیا۔ بسا اوقات موضوع جزئی ہوتا ہے، اور جزئی بھی ایسا کہ جزئی حقیقی۔ کیسے؟ اکرم زیدن، اب زید کلی تو نہیں ہے، زید ایک جزئی ہے۔ اب اس زید میں بھی مطلق اور مقید ہوگا، وہ کیسے؟ ایک دفعہ مولا امر کرتا ہے اکرم زیدن، اور ایک دفعہ کرتا ہے اکرم زیدن اذا سلم۔ اب ان کو بات کو سمجھنا ہے۔ اکرم حکم اکرام، وجوب اکرام، موضوع ہے زید۔ اگر کہے اکرم زیدن، اب زید کلی تو نہیں ہے، جزئی ہے، تو پھر ہم اس کو مطلق کیسے کہیں گے؟ مطلق کہیں گے کہ زید سویا ہو، زید بیٹھا ہو، زید کھڑا ہو، زید سفر میں ہو، زید حضر میں ہو، زید نماز پڑھ رہا ہو، زید درس پڑھا رہا ہو، تیری ڈیوٹی ہے اکرم زیدن، کہ ہر حال میں زید کا اکرام۔ اب چونکہ اس کے حالات کے لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے، وہی زید جو ہے جزئی حقیقی، لیکن اب یہاں مطلق کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ یوں کہے اکرم زیدن اذا سلم، کہ اگر زید تجھے سلام کرے تو تو بھی اس کا اکرام کر، اب ہم کہیں گے یہ مقید ہے کہ ہر حال میں نہیں۔ پہلے میں کیا تھا؟ وہ تمہیں سلام کرے یا نہ کرے، وہ تیرے ساتھ بولے یا نہ بولے، تیرے اوپر حکم اکرم کا۔ اب ہے کہ نہیں، قید ہے، اگر وہ تمہیں سلام کرے تو بھی جواب میں پروٹوکول دینا، نہ کرے تو پھر جائے جہنم میں، پھر تو بھی اس کو کوئی اکرام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اس بات کو سمجھنا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو لغوی بحث ہے مطلق اور مقید کی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ حکم کا موضوع کبھی بغیر کسی قید و شرط کے ہوتا ہے اور کبھی مع قید ہوتا ہے۔ اگر بغیر قید کے ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ مطلق ہے، چاہے وہ جزئی بھی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ مع قید ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ مقید ہے، چاہے وہ کلی بھی۔ ہمارے نزدیک مطلق کا کلی ہونا ضروری، وہ مطلق ممکن ہے کلی ہو، ممکن ہے جزئی حقیقی ہو۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ حکم کے لیے جو موضوع واقع ہو رہا ہے، آیا وہ موضوع کسی قید و شرط کے ساتھ مقید ہے یا نہیں ہے۔ اور باتیں ہیں لیکن وہ انشاءاللہ علیحدہ۔ المقصد الخامس فی المطلق والمقید والمجمل والمبین وفیہ فصول۔ الفصل الاول الثانی الی آخر، 6 فصلیں ہوں گی اس میں۔ فصل اول تعریف المطلق۔ عرف المطلق، مطلق کی تعریف یہ کی گئی ہے، ایک تعریف مطلق کی یہ کی گئی ہے، کیا؟
بِأَنَّهُ کہ لفظ مطلق یعنی بِأَنَّهُ یہ ضمیر شان ہوگی بِأَنَّهُ ما دل یعنی جو دلالت کرے علی شائعٍ فی جنس ہی جو اپنے جنس میں شائع ہو وافر ہو یعنی بہت زیادہ افراد پر دلالت کرے والمقید علی خلاف ظاہر جو مقید ہوگا اس کے برخلاف ہوگا المراد من الموصول فی قولہم انہوں نے کہا ہے کہ ما دلہ سے مراد ہے یعنی وہ لفظ جو دلالت کرے آگے فرمایا علی شائعٍ شائع سے مراد کیا ہے یعنی المتوفر وجودہ من ذالک الجنس کہ اس جنس سے جس کے افراد وجود بہت زیادہ ہوں المتوفر وافر کہتے ہیں زیادہ کو المتوفر وجودہ کہ جو اس کے افراد اس جنس سے بہت زیادہ ٹھیک اب فرماتے ہیں ان ظاہر التعریفین اب یہ جو دو تعریفیں ہم نے کر دی مطلق کی اور اس کے مقابل مقید ہے کہ ان الاطلاق والتقیید کہ اطلاق اور تقیید عارضان لللفظ یہ خود لفظ کے صفات بھی ہیں کہ لفظ من حیث لفظ چاہے اس سے حکم کا تعلق ہو یا نہ ہو کبھی مطلق کبھی مقید سواء تعلق بالحکم او لا فہنا لفظ مطلق و لفظ مقید لیکن فرماتے ہیں وَلَكِنَّ هَذَا نَوْ مِنَ الْبَاسِ لیکن لفظ من حیث لفظ باز کرنا ہم اصولیوں کا کام نہیں ہے فرماتے ہیں يُنَاسِبُ الْبُحُوثَ الْأَدْبِيَّةِ وہ ادبیات میں باس ہوگی کون سا لفظ مطلق ہے الاخری جو الفاظ کی صفات ہوتی ہیں وہ ادھر باس ہوگی وَالَّذِي يُحِمُّ الْأُصُولِي اصولی کا قصد کیا ہوتا ہے اصولی کیا کرتا ہے ہوا بصدد تاسیس قواعد اصولی کا کام ہے کہ وہ ایسے قواعد کو تشکیل دے تکون مقدمۃ للاستنباط کہ جو استنباط حکم شرعی کا مقدمہ واقع ہو سکیں وہ جو ہم نے تعریف ابتدا میں پڑھی ہے پس ہوا تعریف المطلق والمقید لہذا اصولی جب مطلق اور مقید کی تعریف کرتا ہے وہ خود لفظ کے حساب سے نہیں کرتا بلکہ بلحاظ تعلق الحکم بالموضوع کہ یہ حکم جو اس موضوع پر آیا ہے آیا اس حکم کا یہ موضوع مطلق ہے یا مقید ہے اصولی اس انداز میں بحث کرتا ہے فنقول پس اب ہم یہ تعریف یوں کریں گے کہ المطلق اب ہم نے بلحاظ تعلق الحکم مطلق کی تعریف کرنی ہے لفظ مطلق کو ہم نے بیان نہیں کرنا فرماتے ہیں مطلق عبارت عن کون اللفظ بما له معنی تمام الموضوع للحکم کہ لفظ جو اس حکم کا موضوع واقع ہو رہا ہے یہ لفظ بما له من المعنی یہ لفظ جو اس یا اس کو آسان اردو میں یوں کہوں کہ اس لفظ کا جو بھی معنی ہے یا یہ معنی کہ یہ لفظ جس پر دلالت کرتا ہے وہ سارا تمام الموضوع الحکم اس حکم کا موضوع ہے یعنی کوئی بھی اس میں سے خارج نہیں ہے بلا لحاظ حیثیت اخری اور اس کے لیے کوئی اور قید کوئی اور حیثیت کسی قسم کی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ لفظ ہے اور یہ لفظ اس لفظ کا یہ معنی ہے پس جس پر وہ لفظ صادق آتا جائے گا یہ سارے کا سارا اس حکم کا موضوع ہے اس کے ساتھ کوئی اضافی حیثیت کوئی اگر فلاں ہوگا تو حکم ہوگا فلاں ہوگا تو حکم ہوگا نہیں کسی اضافی چیز کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو تو اس موضوع کو کہتے ہیں کہ یہ مطلق ہے یعنی کیا فَبِمَا أَنَّهُ مُرْسَلٌ عَنِ الْقَيْدِ یعنی یہ ہر قسم کی قید سے آزاد ہے کس میں
فی مقام الموضوعیت للحکم، حکم کا موضوع قرار پانے میں ہر قسم کی قید سے آزاد ہے۔ جو ایسا ہوگا فہو مطلق، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مطلق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، یا اگر آپ چاہیں تو اس کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ آپ یوں کہیں کہ ان الاطلاق والتقیید، کہ یہ اطلاق اور تقیید وصفان، دو صفات ہیں، عارضان للموضوع، جو اس حکم کے موضوع پر عائد ہوتی ہیں۔ وہ موضوع پر کب آتی ہیں؟ باعتبار تعلق الحکم باللفظ، اس لحاظ سے کہ اس حکم کا اس لفظ سے تعلق ہے کہ یہ حکم جو اس لفظ پر آیا ہے، آیا یہاں پر صفت اطلاق یا صفت تقیید، بئی معنی اور آسان کرتے ہیں۔ مثلا لو کان اللفظ فی مقام الموضوعیت، اگر ایک لفظ ایک حکم کا موضوع واقع ہونے میں مرسلاً عن القید والحیثیت زائدہ، ہر قسم کی قید اور حیثیت سے آزاد ہوگا وہ لفظ، تو کانا مطلقا، ہم اس کو مطلق کہیں گے۔ لیکن اگر وہ لفظ حکم کا موضوع واقع ہونے میں قید سے آزاد نہ ہو تو اس کو کانا مقیدہ۔ اب مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں۔ مثلا حکم آ گیا فَالرَّقَبَةُ فِي آتِكَ رَقَبَةً، حکم آ گیا کہ اگر تو نے روزہ نہیں رکھا آتِكَ رَقَبَةً، ایک غلام کو آزاد کر۔ اب یہ رقبہ مطلق ہے، کیوں؟ لِكَوْنِهَا تمام الموضوع للحکم، حکم عاتق کے لیے یہ تمام موضوع ہے۔ تمام موضوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس پر رقبہ صادق آئے گا عاتق حکم اس کے لیے ہے۔ وَمُرْسَلَةً عَنِ الْقَيْدِ فِي مَوْضُوعِيَّتِهِ، عاتق کا موضوع واقع ہونے کے لیے یہ رقبہ ہر قسم کی قید سے آزاد ہے، کوئی قید اس کے ساتھ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، لہذا عاتق رقبہ، نتیجہ کیا ہوگا آجان؟ آپ مومن کو آزاد کر دیں گے تو بھی عاتق کا امتثال ہو جائے گا، آپ کافر کو کر دیں گے تو بھی امتثال عاتق ہو جائے گا، آپ سنی کو کر دیں گے تو بھی، وہابی الی آخر جس کو بھی کریں گے، چونکہ عاتق کا موضوع کیا ہے؟ رقبہ، اور رقبہ بھی ایسے کہ جو ہر قسم کی قید سے آزاد۔ وَيُخَالِفُهُ، لیکن اگر مخالف مقابل میں یوں ہے کیا کہ اگر حکم ہوتا کہ عاتق رقبۃً مومنہ، تو اب یہاں حکم عاتق کا تعلق ہر رقبہ سے نہیں ہے، فقط اور فقط اس رقبہ سے ہے جو مقید بقید الایمان ہوگا، فہی مقید بالایمان۔ کیوں؟ لعدم کونہا تمام الموضوع، اس لیے کہ رقبہ اپنے تمام معنی کے لحاظ سے وہ عاتق کا موضوع نہیں ہے۔ وعدم ارسالہ، اور رقبہ قید سے آزاد نہیں بلکہ اس کے ساتھ قید مومنہ موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں تک ایک بات ہم نے کلیئر کی، وہ یہ ہے کہ اصولی جب کسی لفظ کو مطلق اور مقید کہتا ہے تو وہ اس کے حکم کو دیکھتا ہے کہ آیا یہ حکم کس انداز میں اس لفظ پر ہے، کہ آیا وہ لفظ کے پورے موضوع کو اپنا موضوع قرار دے رہا ہے یا اس کے ساتھ کسی قید وغیرہ کا اضافہ بھی ہے۔ پس وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ، تو اس کا مطلب ایک بات اور واضح ہو گئی کہ لا یشترط فی المطلق، کہ ہم اصولی جس مطلق کی بات کر رہے ہیں
اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ ان یکون مفہوما کلیا، کہ وہ مطلق ایک مفہوم کلی ہو، اس کا مفہوم کلی ہونا ضروری نہیں، کوئی شرط نہیں۔ بل یمکن ان یکون جزئیا حقیقیا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے، لطف لینا ہے، ہو مطلق جبکہ ہو بھی جزئی ہے، حقیقی، ومرسلا عن التقیید بحالت خاصہ، اور وہ جزئی کسی ایک حالت کی، ہر قسم کی حالت سے یا کسی بھی حالت سے کی قید سے آزاد ہو، کہ حکم کیا ہو کہ یہ جزئی ہر حال میں، جب ہر حال آ جائے گا تو وہ مطلق بن جائے گا۔ مثلا اگر اذا قال، مولا کہتا ہے اکرم زیدن، اب زید جزئی حقیقی ہے لیکن ہم کہیں گے کہ ہے یہ مطلق، کیوں؟ اس کا مطلب ہے زید تیرے پاس آئے یا نہ آئے، زید تمہیں سلام کرے یا نہ کرے، زید تیرے ساتھ بولے یا نہ بولے، زید مسجد میں ہے یا نہ ہے، زید درس پڑھے یا نہ پڑھے، تیرے لیے ہے اکرم۔ تو اس لحاظ سے یہ ہم کہیں گے کہ زید اپنے حالات کے لحاظ سے کسی ایک حالت کے ساتھ مقید نہیں ہے، ہم کہیں گے کہ یہاں زید مطلق ہے۔ سمجھا کی بات؟ فہو مطلق، کیوں؟ لأنہ تمام الموضوع للوجوب، چونکہ وجوب اکرام کا وہ موضوع واقع ہوا ہے، وہ مرسل عن القید، اور ہر قسم کی قید سے آزاد ہے۔ لیکن اگر مولا یوں کہتا اکرم زیدن اذا سلم، زید کو ایک حالت کے ساتھ مقید کر دے گا تو اب ہے وہی زید، لیکن اب کہیں گے کہ یہاں پر زید مقید ہے مطلق، کیا؟ چونکہ حکم وجوب اکرام زید کا اس صورت میں ہے کہ اگر وہ سلام کرے تو، ہر حال میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِحَالَةٍ خاصہ، اب کیوں؟ وہ ہے اذا سلم، سلام کرے تو اکرم، یہ حکم تیرے لیے ہے، ورنہ نہیں۔ پس فَإِطْلَاقُ الْكُلِّ فِي مَقَامِ الْمَوْضُوعِيَّةِ الْحُكْمِ، لہذا اگر کہیں پر حکم کا موضوع کلی ہو تو کلی ہوگا بلحاظ افراد، اور اگر کہیں پر حکم کا موضوع جزئی حقیقی ہو تو وہ ہوگا بلحاظ الحالات، یعنی کلی بھی مطلق ہوگی، جزئی بھی مطلق۔ اگر کلی ہوگی تو ہم کہیں گے یہ مطلق ہے کہ اس کے خاص چند افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام افراد کے لیے حکم ہے، تو ہم کہیں گے یہ مطلق ہے۔ اور اگر موضوع جزئی تھا اور ہم کہتے ہیں کہ پھر بھی موضوع مطلق ہے تو کہیں گے اس لحاظ سے کہ اس جزئی کے جو مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف احوال ہیں، ان میں کسی ایک حالت کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے بلکہ ساری تمام حالات کے ساتھ ہے، اور ہر قسم کی قید سے آزاد ہے، اس لیے ہم اس کو بھی ہے جزئی لیکن کہتے پھر بھی مطلق ہیں۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔